الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عزیز بہنوں، دور قرآن کا سلسلہ جو ماشاءاللہ شبنم آپا اور مریم بہن نے شروع کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اپنی کتاب کے تعارف دیا، اس کے ساتھ جوڑا، اور اب اسی سلسلے کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی کچھ صورتوں میں میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ یہ بہرحال ایک بڑا منفرد دورہ قرآن ہے، اور اس کی انفرادیت یوں ہے کہ نہ آپ مجھے دیکھ سک رہی ہیں نہ میں آپ کو دیکھ سک رہی ہوں، مطلب یہ کہ ساتھی نظر نہیں آ رہے لیکن ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو محسوس کر رہا ہے۔ اور اسی لیے بس میں یہ بات رکھنا چاہوں گی کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو وہ ہوں گے جن تک میرا تعارف ہوگا، لیکن وہ ساتھی جو نئے ہیں انہیں بس یہ بتانا چاہوں گی کہ نام میرا شمائلہ ہے اور 17-18 سال سے یہاں جدہ میں ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آئی تھی اور اب ماشاءاللہ سب بڑے ہیں، اور اللہ کی کتاب اور اس تحریک کے ساتھ جو ہے سفر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے برقرار رکھے اور اس میں جو ہے وہ اپنی مضبوطی دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھیوں، ہم سورہ اعراف سے اپنا آج کا جو ہے وہ دورہ قرآن کو آگے سلسلہ اس کا شروع رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بس ایک امام شاطبی کی ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جس میں انہوں نے اللہ کی رسی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے
وہ رسی کی حیثیت رکھتا ہے. اور یقیناً ہم نے جب قرآن میں حبل اللہ پڑھا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ دراصل یہ وہ رسی ہے کہ جسے ہم اس وقت پکڑتے ہیں جب ہمارے پاس جو ہے وہ یہ گول سامنے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے. اور اس زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے بہتر نسخہ، سب سے بہتر جو ہے تعلیم جو ہے وہ ہمیں اللہ کی کتاب سے مل سکتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب یہ قرآن جو ہے تمہارے اور رب کے درمیان رسی ہے. اور یہ بات بھی جو ہے ہم اس بات کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس بات کو جاننے کے باوجود بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس رسی کو تھام رہے ہوتے ہیں، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں مختلف قسم کے کچھ اسٹرگلز ہوتے ہیں جو آتے ہیں. اور کوئی ہم میں سے کہتا ہے کہ مسلسل قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا ذرا مشکل کام ہے. لیکن دیکھیں ساتھیوں، ہم دنیا کے بہت سارے مشکل کام کر لیتے ہیں، بہت سارے جو ہے ایسے کام ہم کر لیتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں کر سکیں گے. لیکن جب ہمیں ان کی افادیت اور ان کی ضرورت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس قابل بنا لیتے ہیں کہ ہم اس اسٹرگل سے اپنے آپ کو دوچار کر لیں اور وہ جدوجہد کریں نا. تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنا ہے، اور جہاد اپنے ساتھ کرنا ہے کہ ہمارا ایک تعلق جو ہے ایک جدوجہد کا تعلق جو ہے وہ پیدا ہو، اور اس کے ذریعے سے ہم قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنی بنا سکیں نا. ابن قیم بھی جاہد بالقرآن کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا کہ جب تم قرآن کی طرف لپکو گے تو کچھ ایسی طاقتیں ضرور آئیں گی جو تمہیں اس سے دور کرنے کی کوشش کریں گی. لیکن اصل جو ہے وہ معاملہ ہے یہ کہ ہم کس طرح سے ان کو جو ہے وہ زیر کرتے ہیں، ان وسوسوں کو، ان مصروفیات کو، ان مختلف چیزوں کو، اور پھر ہم اپنے لیے جو ہے وہ اس بات کو ہی پسند کرتے ہیں کہ جو سلسلہ جو طے ہم نے کیا ہے، بیٹھنا ہے ہفتے میں 3 دن بیٹھنا ہے، گھنٹہ لگانا ہے، سننا ہے، کچھ لوگوں کو بستر چھوڑنا ہے، کچھ لوگوں کو نیند چھوڑنی ہے، کچھ لوگوں کو بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی اس کی طرف آنا ہے. تو بہرحال یہ چیز ہے، کیونکہ یہ جو قرآن ہے وہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے آ کے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ قرآن سے زیادہ انسان کسی طور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ درکار ہے. ہم اسی کے ساتھ جڑ کر آگے بڑھتے رہیں گے اور ایک تسلسل کے ساتھ اس کے اوپر چلتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس میں سے راستہ نکال کے دے گا. تھوڑا سا اسٹرگل ہے، تھوڑا سا پش کرنا ہے اپنے آپ کو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو نتیجہ ہے وہ ایسا ہے جس کے ہم طلبگار ہیں، جو انشاءاللہ ہمیں ملنے والا ہے. آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. سورہ اعراف جو ہے وہ مکی سورہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے. اس کا لمبی سورہ ہے، تقریباً 24 رکوع ہیں اس میں اور 206 آیات ہیں. اور نزول جو ہے اس کا جو ہے وہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ہے مکی دور کے اختتام کی طرف جب اب یہ جا رہا ہے دور، تو سورہ جو ہے اعراف جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے. اور اس کا یعنی 2/3 جو مکن قرآن ہے وہ اب تک نازل ہو چکا ہے، اور اب جو ہے یہ سورہ نازل ہو رہی ہے. اور ہم جانتے بھی ہیں کہ جس طرح قرآن کا نزول ہے تو اس میں جو ابتدائی سال تھے ان میں قرآن جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ آخرت کے عقیدے پر ایمان لے آؤ. پھر توحید کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخرت کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایمفسائز کیا جاتا ہے. پھر مڈل جو دور ہے اس میں توحید پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. اور یہ جو آخر کا دور ہے کہ جب اب دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر چکے ہیں اور اتنے لوگ دعوت کو قبول کر چکے ہیں، تو اب جو سب سے بڑا اسٹرگل ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بات مان کر نہیں دے رہے. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کے حالات بھی رکھے گا، پھر ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح کی نافرمانی ہوتی ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سیدھے راستے سے ہٹاتی ہیں، اور پیغمبر کو اہمیت نہ دینا جو ہے وہ کس طرح سے انسان کی انفرادی زندگی میں بھی عذاب برپا کر سکتا ہے، اور قوموں کی قومیں جو ہے وہ اس بات پر تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے رسولوں کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی بات کو نہیں تسلیم کیا. انشاءاللہ
ہم تلاوت کرنا مطلب ہم اس کا ترجمہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم کم ہی نصیحت لیتے ہو۔ اگر ہم اس سورہ کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ اس بات کا ہوگا کہ یہ جو آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اس کا رکھا ہے کہ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کی سرپرستی نہ کرو، یہ اس سورہ کا ون آف دا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارے عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارے عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کی آیات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں، نبی جو ہے ان کے درمیان موجود ہے، جبرائیل تشریف لے کر آ رہے ہیں، حقیقت کا اندازہ ہو رہا ہے، بات سچی دل کو لگ رہی ہے، لیکن انکار۔ اب اور یہ انکار رسول کی تکذیب، وقت نکل جائے گا اس میں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ چیز ہو جائے گی، جب تم اپنے انکار میں سے درست اپنے آپ کو درست نہیں کرو گے تو ہوگا یہ کہ تم پر عذاب کا کوڑا برسا دیا جائے گا، اور جب یہ کوڑا برسے گا تو یقیناً تم یہی کہو گے کہ ہاں ہم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ تم اس وقت نہیں کہو گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم کر رہا ہے اور عذاب بھیج رہا ہے، بلکہ تمہیں خود اپنی نافرمانی کا اندازہ ہو جائے گا۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا جواب ملے، اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے سوال کرے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا جن تک پیغمبروں نے دعوت پیش کی، اور پھر لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا۔ جن لوگوں نے ان پیغمبروں کی دعوتوں کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا اور پیغمبروں سے یہ عہد کیا کہ اس پیغام کو آگے جاری رکھیں گے، ان کا انجام بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اور جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات کو ریجیکٹ کر دیا، معمولی سمجھا، اپنے آپ کو تکبر کیا، بڑا سمجھا، ان کے حالات بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ساتھی جو ہے وہ مصحف کے ساتھ جو ہے میرے ساتھ، جیسے میں جو ہے ترجمہ پڑھ رہی ہوں تو آپ بھی مصحف کے ترجمے سے گزر رہے ہوں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ظلم جو ہے وہ اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اب تک جتنا ہم نے قرآن پڑھا سمجھا وہ یہی ہے کہ انسان کا ظلم جو ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو اس درجے کے ساتھ قبول نہ کرے کہ جس درجے جس حیثیت میں یہ کتاب جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کا انکار جو ہے اگر ہم نہیں بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کو وہ مرتبہ نہیں دیتے۔ اللہ کی کتاب بزرگ ہے، برتر ہے، اوپر رکھی ہوئی ہے، تعظیم کر رہے ہیں، اس کے نیچے سے بیٹی کو گزار کے رخصت کر رہے ہیں، یہ معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن جو اللہ کی کتاب کی تعظیم زندگی کے اعمال کی تبدیلی کی صورت میں آنی چاہیے، اگر ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر رہے اللہ کی کتاب کے ساتھ تو یقیناً ہم اللہ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کر رہے ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اور کیا مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اس سورہ میں ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اصل میں دیکھیں پیاری بہنوں، انسان جو ہے وہ ظلم اسی وقت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے دی ہیں ان کو وہ ریئلائز نہیں کرتا، اور جو ہے اپنی عقل استعمال کر کے اپنے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو راستے اس کو پھر تاریکی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں ان پر شکر نہیں ادا کرتا بلکہ ہوس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں اختیارات ضرور ہم نے دیے تھے، لیکن جب تم نے ان اختیارات کے
ساتھ جو ہے ظلم کیا، جب تم نے ان اختیارات کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جب تم نے ان اختیارات کے ساتھ سچ نہیں بولا، جب تم نے اس اختیار کے ساتھ جو ہے اپنا برتاؤ جو ہے وہ منصفانہ نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے وہ تم نے ناشکری اپنے آپ کو ناشکری سے جوڑ لیا، تم جو ہے وہ تم نے نہیں شکر ادا کیا۔ اچھا، اس کے بعد اب تخلیق آدم کا جو ہے کی بات آئے گی، جو ہم اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں اور پچھلی صورتوں میں پڑھ کر آئے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، اور پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو نا۔ یعنی دیکھیں ساتھیوں، قرآن کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ صرف یعنی جو دنیا میں جو بات ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، جس طرح دوسری جاندار ہے اس طرح انسان ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی وہ امانت دے کر بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے سپرد کی، اور یہ بھی ہمارے ساتھ معاملہ رکھا گیا کہ تمہیں چونکہ یہ اختیارات دیے جا رہے ہیں، تمہیں یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، تو تمہیں ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں پر سے گزرنا ہے، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اور ان پہ اللہ کے سامنے تمہاری جواب دہی ہونے والی ہے۔ اور آدم کو کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اب یہ سلسلہ ہے پورا جو دوبارہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ابلیس سے پوچھا گیا، تکبر کیا اس نے، اور اس سے پوچھا گیا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا، وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ جو سب سے پہلا ریسسٹ کامنٹ ہے جو شیطان کی طرف سے آیا، آج فی زمانہ اس بات کو بڑا مینشن کیا جاتا ہے کہ دراصل یہ جو ہے ہی ریسزم جو ہے وہ ہے ہی ایسا فتنہ جو ہے پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو جو ہے دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے، اور شیطان نے یہی کام کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا، میں مٹی سے پیدا کیے جانے والے اس گارے سے پیدا کیے جانے والے جس میں سے بو آ رہی تھی اس مٹی میں سے پیدا کیے جانے والے انسان کے آگے کیوں سجدہ کروں؟ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں پیاری بہنوں، یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری پلاننگ کی، انسانیت کی تخلیق کی، اس میں جو ہے اس کا علم جو ہے وہ شیطان کے پاس بھی تھا۔ ابلیس بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے رینکس میں موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے جو بات کی اللہ تعالیٰ سے، جو ڈائلاگز اللہ کے ساتھ ہوئے تخلیق آدم کے وقت، یہ ساری چیز ہمیں کیا بتاتی ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کے پاس ہوتا ہے، لیکن علم کے باوجود اگر انسان تکبر کا شکار ہو جائے اپنے اس علم کی وجہ سے، تو پھر وہ نافرمانی کی طرف آتا ہے، اور اس کی نافرمانی جو ہے اس کو پھر جو ہے وہ ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیے۔ بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں ایسے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ ابلیس کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو گھات لگاتا ہے، یعنی انسان کو وہاں سے پکڑتا ہے، پوری طرح آبزرو کرتا ہے، ہماری ویکنیسز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہاں سے آ کے ہمیں گریب کرتا ہے، وہاں سے آ کے ہم پر حملہ کرتا ہے کہ جہاں ہم کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ کو شیطان نے دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات جو ہے وہ سمجھا دی ہمیں کہ ابلیس کو اس بات کی تو اللہ نے مہلت دے دی، اجازت دے دی کہ وہ یہ کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ میں یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے شیطان کا، ہمیں بہکانے والا، ہمیں پھسلانے والا، سبز باغ دکھانے والا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ ہمارے دل میں ڈال سکتا ہے، جس کی طرف وہ ہمیں لے جا سکتا ہے، لیکن ہمیں ہاتھ پکڑ کر نافرمانی کی طرف گھسیٹ نہیں سکتا۔ فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر
کر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھیے پیاری بہنوں کہ شیطان کس طرح پھسلاتا ہے نا، کس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے، کیسی باتیں جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذہن میں جو ہے وہ ابھارتا ہے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے نا۔ یہ بھی ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ نیکی کو یعنی نیکی کو اس حد تک حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ فرشتہ بن جائے نا، اور ہمیشہ کی زندگی کی خواہش بھی انسان کی ایک بہت ہمیشہ کی خواہش ہے۔ اس نے قسم کھا کر کہا ان سے کہا اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب کبھی ہمیں سیدھے ہم سب ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، اور ہمیں ان جنرل یہ پتا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ جب کبھی کوئی ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا رہا ہو، چاہے وہ ہمارا اپنا نفس ہو یا چاہے کوئی ایکسٹرنل فرد ہو، کوئی انسان ہو، کوئی رشتہ ہو، کوئی مرتبہ ہو، میری امی ہے، میری بہن ہے، میرا شوہر ہے، میرے بچے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ آپ کو راستے سے بھٹکاتے ہیں تو وہ بڑے آپ کے خیر خواہ بن کے بھٹکاتے ہیں نا، بڑی اپنی اتھارٹی جتاتے ہیں، بڑی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بڑا یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں اس لیے تمہیں یہ کام کرنے کے کہہ رہے ہیں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب میں لے آیا۔ آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کو بے حیائی جو ہے، جو شیطان کا جو پہلا حملہ ہے وہ انسان کی حیا کے اوپر ہوا۔ اللہ کے نبی ہیں جو ہے ان کو جو ہے وہ لے کر آیا اس بات پر کہ وہ یہ اس درخت کا پھل کھائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو سزا جو ہے کیا ہوئی کہ ان کو جو ہے ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے جو اب تک جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے، اور وہ اپنی حیا کے مارے جو ہے وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ریئلائزیشن جو ہے زندگی میں رکھنی ہے ہم نے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہکانے والا جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ بہکانے والی ہستی وہ ہے کہ جو ہماری کھلم کھلا دشمنی کر رہا۔ دونوں بول اٹھے، ان دونوں نے جو ہے کسی قسم کا تکبر نہیں کیا، گناہ کے بعد پوری شرم ساری کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکے اور کیا کہا، اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا نا، یعنی کوئی کسی اور نے آ کر ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ شیطان نے کہا تھا تو نے مجھے گمراہ کیا رب العالمین، اور رب العالمین نے کہا تھا تو مجھ پر الزام لگاتا ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں میں تجھے کس طرح مردود کرتا ہوں۔ انسان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سامنے، آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا نے کہا اللہ تعالیٰ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور اگر اسی شرمساری کے ساتھ انسان پلٹ جاتا ہے اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنے مقربین میں لے جاتا ہے۔ دو تین باتیں ہیں انسان یہاں پر سمجھنے والی۔ شیطان کی پہلی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو جو اس کی فطرت ہے سیدھے راہ سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی چالیں کرتا ہے، اور اس کی چالوں میں سے سب سے اہم چال یہ ہے کہ وہ انسان کی حیا اور فطرت کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ انسان کو جو ہے یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی جو برائی ہے اس کی کھلم کھلا دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ہمارے اندر فطرت میں یہ بات ہے کہ ہم برائی کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، لیکن جب اسی برائی کو مختلف قسم کے جالوں اور پردوں میں لا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہماری نظریں اکثر دھوکا کھا جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے فرماتا ہے اللہ رب العزت، فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ دعا اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی اور اب فرما رہا ہے رب العزت کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسان اور جو شیطان ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تمہارے لیے خاص مدت زمین ہی میں جائے قرار اور جائے سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا ہے اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا نا۔ اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانیت
کو یہ سبق دے رہا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ لباس ایک ایسی چیز ہے جو کہ تم پر الہام کی گئی ہے، آسمان سے تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا بھی ذریعہ ہو۔ اور بہترین لباس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا لباس ہے۔ اور تقوی کا لباس جو ہے وہ ہمارے لباس کو بھی مخاطب کر رہا ہے اور ہمارے انداز کو بھی مخاطب کر رہا ہے اور ہماری طور طریقے کو اور زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے۔ یعنی لباس ساتر بھی ہو، وہ زینت والا بھی ہو، آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہیں ہو لیکن اس اپنی حیثیت سے بڑا ہوا بھی نہیں ہو، ایسا بھی لباس نہیں ہو جس کو پہن کر ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھے، کسی قسم کا غرور اس میں سے نہ ہو اور بیجا قسم کی جو ہے وہ بیچارگی بھی اس لباس سے ظاہر نہ ہو۔ اور یہ بات جو ہے وہ لباس کے ساتھ ساتھ پوری انسان کی شخصیت کے ساتھ ہے کہ کوئی بھی شخصیت کی، کوئی ہماری پوری پرسنالٹی کی کوئی ریفلیکشن بھی ایسی نہ ہو جس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی مصنوعیت ہو نا۔ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ جو چیز حاصل کی جائے، جو لباس حاصل کیا جائے، جو طور طریقہ، جو سویلائزیشن، جو کلچر اختیار کیا جائے اس میں اللہ کا تقوی شامل ہو۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ دیکھیں لباس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی میں سے ایک نشانی بنایا، اور لباس جو ہے وہ انسانوں کو جب ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ فلانے ملک کا لباس ہے، یہ فلانے ملک کا لباس ہے۔ تو آپ چاہے دنیا کے کہیں کے بھی حصے میں ہوں، جو لباس ہے انسان کا شائستہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جو زینت والا لباس ہو، ایسا ہونا چاہیے جو جسم کی حفاظت کر رہا ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے والا ہو۔ یہ پہلی جو خصوصیت ہے لباس کی وہ یہ ہے۔ شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے نا۔ اب اس میں دیکھیے جو معاملے ہیں اس میں ہمیں احتیاط کے معاملے یوں بھی رکھنے چاہیے کہ شیطان جو ہے، شیاطین جو ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کے بڑے بن جاتے ہیں، ان کے سرپرست بن جاتے ہیں۔ اور اسی لباس کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ لباس نقالی والا نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس جو ہے وہ زیب تن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ سوچیں انسان کی جرت یہ کہ نافرمانی کرتا ہے اور بالکل شیطان کی طرح کہتا ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہی نے ایسا چاہا نا۔ خواہ کی مطلب جو ہے وہ یعنی اپنے گناہ کا الزام جو ہے وہ رب کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے جائی بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھوں اور اسی کو پکاروں اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح پھر تم پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اب یہ بات بھی ہمارے لیے ہمیشہ سوچنے والی ہونی چاہیے کہ جب انسان نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ اپنے آپ کو اسی بات پر جو ہے مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، جو راستہ میں اختیار کر رہا ہوں وہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ تو اپنے سیدھے راستے کو جو ہے قرآن کے سیدھے راستے کے ساتھ اس کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں۔ اگر میرا اور آپ کا سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے تو یقیناً ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ کہیں ہم کسی پگڈنڈی پر ادھر ادھر چلنے کی کوشش کریں تو اپنے آپ کو گھسیٹ کے سیدھے راستے کی طرف لے کر آ جائیں، تقوی کا لباس پہنیں اور تقوی کی زندگی کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا نا۔
اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی بھی اجازت دے رہا ہے کہ ہم زینت اختیار کریں، اس بات کی بھی اجازت دے رہا ہے کہ ہم اپنی پسند سے کھائیں اور پئیں، لیکن کس چیز سے منع کر رہا ہے؟ تجاوز سے منع کر رہا ہے کہ ایسی چیز نہ ہو کہ جو تمہیں جو ہے حد سے بڑھنے والوں میں شامل کر دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنون کر دی ہیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں۔ کیا ہیں؟ بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔ اب ذرا ان بے شرم مطلب اب ان یہ جو پوائنٹ وائز اللہ تعالیٰ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہا ہے، ان چیزوں کے لحاظ سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات کیا کر رہا ہے کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بے شرمی کے کام۔ بے شرمی کے کام جو ہے وہ صرف بے حیائی نہیں ہوتا ہے کہ انسان لباس اتار دے، بلکہ کسی سے بری طرح بات کرنا، کسی کو ذلیل سمجھنا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو خامخواہ میں بڑا سمجھنا، اور یہ کام جو ہے وہ چاہے کھلے کرنا، سرے بازار کرنا، یا چھپ کر کرنا، یا اپنے دل میں سوچنا کہ میں اس سے بڑی ہوں، میں اس سے زبردست ہوں، میرا مقام اس سے زیادہ ہے، اور گناہ اور حق کے خلاف ذاتی زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور یہ کہ اللہ کا نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر سینٹرل آئیڈیا ایک بہت اسٹرانگ آئیڈیا اللہ تعالیٰ یہاں لے کر آ رہا ہے، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس کو تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے اب بتاؤ اب کہاں ہیں وہ تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا جو ہے وہ مزہ چکھو۔ دیکھیں بہنوں، بڑی ریفلیکشن والی آیات ہیں، یہ ہمیں ضرور سوچتے ہوئے گزرنا چاہیے ان آیات پہ سے۔ جب ہم ان آیات پہ سے گزریں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو بڑے کٹر قسم کے منافق کافر ہیں یہ آیات ان کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے چلتے جائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری وجہ سے میرا کوئی بچہ، میرا کوئی رشتہ دار، میری بہن، میری اماں، میرے ابا، میری پڑوسن کوئی ایسا غلط کام کر رہی ہیں اور کل کو وہ غلط کام جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے کوئی گواہی بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ تھیں جن کی وجہ سے یہ غلط کام جو ہے وہ معاشرے میں رواج پایا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو معاشرے میں غلط جو چیزیں ہیں ان کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ان کا مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا
گزرنا، مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے۔ اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت میں وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بات تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ استطاعت کے مطابق ہم سے جو ہے نا باس پرس کرے گا، لیکن اب اس بات کو بھی جان لیجئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری اور آپ کی ہم سب کی استطاعت ہے، اور ہمارا آج اس دورہ قرآن میں شامل ہونا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے اندر اس بات کی استطاعت ہے کہ ہم بات کو سنیں، سمجھیں، پرکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیں یہ جو ہے مطلب یہ جو بات ہے نا تعریف خدا ہی کے لیے جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، یہ اللہ ہی کی ہستی تھی جو ہمیں یہاں پر لے کر آئی اور اپنی بات سنا رہی ہے۔ اب جو ہے ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہم جن لوگوں کو، جن رسولوں کو حق واقعی مانتے ہیں کہ وہ حق لے کر آئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو۔ یہ آراف ایک مقام ہے کہ جہاں پر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال جو ہے وہ اتنے برے نہیں تھے کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جاتا، لیکن اتنے بھی بہترین نہیں تھے کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ اب ان کا ایک پینڈنگ والا معاملہ ہوگا اور یہ اللہ کی رحمت سے اس بات کی امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت ہی میں ڈالے گا نا۔ دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ دیکھیں جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ ظاہر ہے جنت اور جہنم ایک دوسرے سے کوسوں دور ہے نا، مطلب کوئی درمیان کوئی قربت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا کہ وہ جنت میں جانے والوں اور دوزخ میں جانے والوں کو ایک دوسرے کا حال بتائے گا نا، اور یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے محفوظ رکھے، لیکن معاملہ تو یہی ہوگا کہ باپ جنت میں ہوگا تو بیٹا جہنم میں ہوگا، بیوی جہنم میں ہوگی تو شوہر جنت میں ہوگا، اسی طرح کے ہماری ساتھی، کھیلنے والے رشتے دار، وہ جن سے محبت کرنے والے جو رشتے ان میں سے کوئی ایک جگہ ہوگا اور کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گا۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیاتوں کا انکار کرتے رہے نا۔ لیکن پیاری بہنوں یہاں پر اللہ تعالیٰ بات یہ کر رہا ہے کہ دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا نا، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ بے دین یعنی اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے دین کو کچھ سمجھا ہی نہیں، جنہوں نے کوئی دین اختیار ہی نہیں کیا، سیدھے راستے کی طرف آئے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ کسی دین کی، کسی مذہب کی، کسی اللہ کی، کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو اپنا تعلق جوڑتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم فلانے دین کے ماننے والے ہیں،
نہیں، یہاں پر نا مجھے اور آپ ہمارے جیسے لوگوں کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بھی تو ایک دین کو ماننے والے ہیں نا. ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب میں غم کی حالت میں ہوتی ہوں تو میرا ایک دین ہوتا ہے، جب مجھے اللہ یاد آتا ہے، جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو میں اللہ کی طرف لپکتی ہوں، جب کوئی رزلٹ آنے والا ہوتا ہے میں اللہ کی طرف گڑگڑا رہی ہوتی ہوں، جب میاں کی نوکری ختم ہو جاتی ہے میں اللہ کے پاس ہوتی ہوں، جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے میں اللہ کے حضور کھڑی ہوتی ہوں. لیکن جب میں اپنی تفریح کرنے کے لیے نکلتی ہوں تو میرا خدا کوئی اور ہوتا ہے. جب میں کوئی شادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نکلتی ہوں تب میرا قبلہ کسی اور طرف ہوتا ہے. جب میں گھر بنانے کے لیے لون لینے کے لیے نکلتی ہوں تو مجھے اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ وہ سودی لون ہے یا غیر سودی ہے. جب میں اپنے بچے کی کیریئر کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہوں تو اس وقت بھی میرے پاس جو ہے وہ مختلف قسم کی دنیاوی جو ہے وہ چیزیں اتنی زیادہ غالب ہو جاتی ہیں کہ پھر میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ابھی آج نا اب اتنے سال تک تو میرے بچے کے پاس اور کسی چیز کا وقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور ڈگری پر فوکس کرے اور اپنا کیریئر بنائے اور اپنے گول کو حاصل کرے. مطلب یہ جو چیز ہے نا انسان کی، یہ ایمان لانے والے کے لحاظ سے بھی یہ بات ہے، میرے اور آپ کے لحاظ سے بھی یہ بات ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہ کتاب جس وقت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کیے تھے آج ان سے گم ہو گئے نا. یہ جو ہے بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان جب اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، جب آخرت کے دن کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے، تو اسے پتہ لگ جائے گا بہت اچھی طرح کہ جو کر آیا تھا وہ غلط ہے. اسی لیے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اور، ایک چانس اور. لیکن یہ چانس جو ہے نا وہ ملنے والا نہیں ہے. زندگی ہی وہ چانس ہے، اس میں ہی گزرنے والے جو یہ سال ماہ و سال گزر رہے ہیں یہی میرے اور آپ کے پاس ہیں. یہ جب گزر جائیں گے تو یہ پلٹ کر کبھی آنے والے نہیں. اس لیے ان کو ہی قیمتی سمجھنا ہے. اب تک زندگی جیسی گزری اس پر شرمساری کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کے ساری کے ساتھ پوری شرمساری کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے توبۃ النصوح کے ساتھ، اس توبہ کے ساتھ جو نیک عمل کی طرف لے کر جا رہی ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی رحمانیت ایسی ہے کہ وہ ہماری برائیوں کو جو ہے وہ بھلائیوں سے بدل دے گا. لیکن یہ کام جو ہے ریئلائزیشن کے ساتھ ہی اس کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دینا ہے. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن کو رات کے پیچھے چلا لاتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے. یعنی دیکھیں کہ جس رب کو ہم ایک اکیلا رب مانتے ہیں، اس کی توحید پر ایمان لے کر آتے ہیں، جب وہ رب ہے تو پھر جب ربوبیت اس کی ہے نا، جب بنایا اس نے ہے، جب پال وہ رہا ہے، جب پالن ہار وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رب بھی میں ہوں تمہارا اور حکومت بھی جو ہے وہ میری ہی ہونی چاہیے. لیکن اب جو اعزاز ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بنانے والا ہوں، میں پالن ہار ہوں، لیکن میری حکومت کو قائم جو ہے وہ میرا خلیفہ کرے گا. تم کرو گے، انسان کریں گے، مسلمان کریں گے نا، ایمان لانے والے اس کو قائم کریں گے. جہاں جہاں جب وہ جس طرح محنت کر کے اپنی زندگیوں میں اس کو قائم کریں گے، معاشرے میں قائم کریں گے، اپنے ملکوں میں، سلطنتوں میں قائم کریں گے، اللہ ہماری مدد کے لیے، اللہ کی طاقتیں، تمام طاقتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. لیکن یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بھی قائم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کو بھی قائم کرنا ہے. بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو. زمین میں فساد جو ہے برپا کرنے کی بات کیا ہے کہ زمین کا نظام اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسانیت کو
زمین پر اتارا اللہ نے، پوری معاشرت، پوری تمدن، ہر چیز کی جو ہے وہ ڈسکرپشن کے ساتھ بتا کے کہ کس طرح تمہیں اترنا ہے، زمین پر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں جو ہے تمہیں کیا کس چیز کو قائم کرنا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب جب انسان بھولا، اللہ تعالیٰ نے اس ہمیشہ اپنے پیغمبر بھیجتے رہا اصلاح کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فساد نہ پیدا کرو، نہ زمین میں فساد نہ پیدا کرو، اپنے اخلاق سے، اپنی معاشرت، اپنے تمدن، جتنے بھی اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کو انہی کے اسی کے ضابطے کے اندر رکھو جس ضابطے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے بھیج دیا. اور خدا ہی کی پکار و خوف کے ساتھ، اور خدا ہی کو پکار و خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو اسے کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مینا برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کی حالت موت سے نکالتے ہیں، مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں. شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں. نشانی کیا ہے؟ زمین اللہ کی نشانی ہے. زرخیز زمین جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. جب زرخیز زمین پر جو ہے وہ مینا برستی ہے تو وہ اس میں سے جو ہے جو پڑنے والے بیج ہیں اس کے اندر لہلہاتی ہوئی فصلیں نکل جاتی ہیں. یہی زمین جو ہے وہ بالکل انسانوں کے بارے میں بھی ہے. انسانوں کی بھی ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک زمین ہے. ہمارا دل جو ہے وہ ایک زمین ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بارش ہم میں سے ہر ایک کے اوپر برستی ہے. اب انہی انسانوں میں سے کوئی ابو بکر بن جاتا ہے، کوئی جو ہے نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن جب بارش برسی اس کے دل پر، جب حقیقت کھل گئی اس کے دل پر، تو وہ عمر بن خطاب بن گیا نا. اسی طرح یہ سارے انسان، اور یہ حدیث بھی ہے نا کہ انسان زمینوں کے مانند ہے، انسان کانوں کی مانند ہے. تو اس کو اپنے اوپر بھی ہمیں رکھ کر سوچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بنے. اب میرا اور آپ کا شکر گزار بننا کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ان آیات پہ سے گزرنے کے بعد ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے اللہ نے مجھے کس پوٹینشل کے ساتھ بھیجا نا، اللہ نے مجھے کس صلاحیت کے ساتھ بھیجا. کیا میں اپنی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں میں اس صلاحیت کے ساتھ اللہ کے دین کا کوئی کام کر سکتی ہوں؟ میں اس صلاحیت کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا سکتی ہوں؟ کیونکہ یہی جو ہے نا، یہی کام کرنا ہے. جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ کامیاب ہیں، جن لوگوں نے کام نہیں کیا، اب پوری 6 کی 6 اقوام کا ذکر آئے گا آگے کہ جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، رسولوں کی بات نہیں مانی، اپنے پوٹینشل کو ریئلائز نہیں کیا، اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، رسولوں کا ساتھ نہیں دیا، قرآن کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا نا. آگے چلتے ہیں. اچھا بہنوں، اب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ 6 اقوام کے قصے پیش کرے گا. اور یہ دیکھیں، یہ قصے جو ہے ہمارا پورا یقین ہے، ایمان ہے ہمارا کہ یہ بالکل سچ حقیقی واقعات ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی جائیں گے. لیکن ان حقیقی واقعات کے اوپر سے گزرنے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت انڈیویجول ایک اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے گزریں کہ ہمارے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں، اور پھر ان بیماریوں کو بالکل پن پوائنٹ کر کے ان بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم سوچیں کہ اللہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں، ہمیں اس بیماری سے نکال لے. ہم ذاتی زندگی میں ان بیماریوں میں مبتلا ہیں یا اجتماعی زندگی میں قوموں کی حیثیت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے پھر وہ سرکش لوگوں کے اوپر آتا ہے. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو. نوح علیہ السلام نے کہا
اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کا ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب دیکھیے بات کیا تھی، نوح علیہ السلام نے اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھا اور یہ بات بتائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور خیر خواہی جو ہے میں تمہاری کر اس لیے رہا ہوں تاکہ میں تمہیں ان اعمال پر سے روک دوں جو تمہیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان چیزوں سے رک کر جو ہے سنبھل جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی، ان لوگوں کو ڈبا دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ ایک سوال ذہن میں تھوڑا سا کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ قوموں کی قومیں اس وقت بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ ایسے عالمگیر جو ہے وہ عذاب نہیں آتے؟ تو اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ بہرحال جہاں پہ بھی حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کی کثرت جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہے، وہاں پر کسی بڑے عذاب کا نہیں آنا، یا یہ کہ چھوٹے چھوٹے عذاب سے مسلسل اللہ تعالیٰ کا قوموں کو ہلاتے رہنا، اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے آج بھی ناراض ہو رہا ہے۔ آج بھی ٹیکٹونک پلیٹس ہلتی ہیں، آج بھی جو ہے وہ بڑے بڑے زلزلے اور جو ہے سیلاب اور اس طرح کی مختلف چیزیں آتی ہیں۔ پوری دنیا اس وقت رکی ہوئی ہے، ہر وقت ہم میں سے ہر ایک اس وقت پریشان ہے۔ جتنی اموات کی خبریں اس ایک سال میں ہم نے سنی، اپنی زندگیوں میں ہم نے نہیں سنی تھی۔ یہ جو چیز ہے نا، صرف یہ ہے کہ ہاں بہرحال مطلب من حیث الامت ابھی ہمارے درمیان جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اور یہ صرف ہم اپنے ملکوں کی بات نہیں کریں بلکہ پوری دنیا میں لوگ ایسے موجود ہیں، اور شاید انہی کی نیکی ہے، شاید انہی کی بھلائی ہے، ان کے ایفرٹ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بڑے عذاب کو ہم سے جو ہے وہ اس وقت ٹالا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے بہنوں، پیاری بہنوں، کہ انسان کے لیے نا عذاب جو ہے، اللہ کا عذاب ہے ہی اتنی بڑی چیز، ایسی چیز ہے کہ جس سے دل ہل جانا چاہیے، لیکن ہم چونکہ اب یعنی ہماری جنرل معاشرت جو ہے انسانیت کی، وہ کیونکہ اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کوئی چیز آتی بھی ہے عذاب کی صورت میں تو ہم اس کی کوئی بایولوجیکل یا فزیکل جو ہے اس کی کوئی ریزننگ تلاش کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فلانی اور فلانی وجہ سے ہوئی۔ ہم اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کو کہاں اور کس طرح ناراض کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو بالکل ہمارے لیے آسان تھیں وہ کس طرح اس وقت ہمارے لیے مشکل بن کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمارے حرمین تک ہم سے جو ہے وہ دور کر دیے گئے ہیں، وہاں پر بھی ہمارا جانا آنا رک گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ مطلب یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے، یہ ہمیں نوک کر کے بتا رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہم نکل آئے اپنی نیند سے نا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور ان کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ ان کا نابینا ہونا جو ہے وہ یہ تھا، ان کا اندھا پن یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ حق کو اور سچائی کو نہیں دیکھا نا۔ اور عاد کی طرف ہم نے اپنے بھائی ہود کو بھیجا، یہ ہے آیت نمبر 65 نا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے پھر دیکھیے، اب یہ پھر دوبارہ جو ہے نا یہ قوم کے لیڈر اور بڑے چودھری جو ہے نا وہ آئے سامنے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ انبیاء کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے بڑے بہتان گھڑے ہیں نا، باوجود اس کے کہ انبیاء کی سیرتوں کی نفاست اور ان کی سچائی سے وہ بخوبی واقف ہوتے تھے، لیکن یہ کام لوگوں نے ہمیشہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں جانتا تھا مکہ میں نا، اور آپ کی سچے ہونے پر کس کی گواہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کیا کیا نہیں کہا گیا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے
عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی پوری پوری زندگیاں ان لوگوں کے سامنے تھیں۔ بھروسے کی دعوت جو ہے وہ ایسی نہیں تھی، خالی خولی نہیں تھی، بلکہ پوری سچائی کے ساتھ زندگی کی جو ہے وہ پوری لوگوں کے سامنے تھی۔ اور اس کے بعد وہ لوگوں کی زندگی بھی سامنے تھی جو رسولوں پر ایمان لے آئے تھے، لیکن جب انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس کو تمہاری اپنی قوم کا ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ بالکل وہی بات جو پہلے گزری۔ بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جان نشین بنایا اور تمہیں خوب تنو مند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو۔ ہم جب ان بات سے گزرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تم جو ہے وہ کسی مشکل میں پڑے تھے اور اللہ نے تمہیں اس مشکل سے نکال کر سہولت کی زندگی دی، تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو ہے ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم کن حالات میں آج سے 70 سال پہلے ہم کن حالات میں بستے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حالات سے کس طرح نکالا۔ آج کا جو ہمارا ہندوستانی مسلمان ہے، آپ ذرا اس کے پاس جا کے بیٹھیے، اس سے بات کیجیے، ان کی کچھ خیر گیری کیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس وقت کس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا۔ یا امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں کہ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ دیکھیں میں اور آپ نا، ہمارے زمانے کے لوگ جو ہے وہ یہ بات نہیں کرتے، میں اور آپ یہ بات نہیں کرتے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن ہم کن کن کی عبادت کرتے ہیں ان کا ہمیں بہت بخوبی اندازہ ہے۔ وہ کون سے رسوم اور رواج ہوتے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ کون سی بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت دل لبھاتی ہیں ہمارا، اور ہم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر ان کی طرف لپک جاتے ہیں۔ یعنی آپ علامہ اقبال نے تو کہا تھا نا، تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وطن سے بڑا بھی ایک فتنہ ہے، اور وہ میرا انڈیویژولزم ہے۔ میں بڑی زبردست ہوں، میں بڑی انڈیویژول ہوں، بس میرا جو دل چاہے گا، جو میرا من مانے گا وہ میں کر گزروں گی، بس میں لیو ان دا مومنٹ، یہ میری چیز ہے، یہ میرا اختیار ہے، یہ جو میرا 6 فٹ کا 5 فٹ کا جو میرا وجود ہے اس پہ میرا پورا اختیار ہے، بس میں اپنی مرضی سے سارے کام کروں گی۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے پڑھا دیا گیا ہے، وہ میں پڑھ چکی ہوں، اور اس کے اوپر بھی مجھے بڑا اعتماد ہے کہ بس اس کلمے نے مجھے جو ہے وہ نجات دلانی ہے۔ یقیناً اسی کلمے نے ہمیں نجات دلانی ہے، لیکن اس کلمے کے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان لانے والوں میں سے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف یہ حضرت سمود جو ہے حضرت صالح جو ہیں وہ پہلے پیغمبر ہیں جو قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ یہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی معجزے کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر آئی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ کر خدا کی زمین پر لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین پر چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اور ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جان نشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ آپ ذرا ان کی سپریم ٹیکنالوجی کا اندازہ کریں۔ آج ہم اتنے زبردست ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہ رہے ہیں، لیکن آج بھی جب ہم جا کر ان کے جو ڈیونز پہ سے گزرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، کیا شاہکار چیزیں انہوں نے بنائی ہیں۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اللہ نے تو اتنی ساری صلاحیت دے دی، اس صلاحیت کے ساتھ تم زمین پر عالیشان گھر بناتے، اللہ نے اسے منع نہیں کیا تھا، لیکن جو فساد تم نے
پیدا کیا وہ یہ کہ اصلاح ہونے کے بعد، تمہیں سیدھا راستہ پتہ لگنے کے بعد تم نے یہ کہا کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے۔ اللہ نے تمہیں جو ہے کھانے پینے کی بھی اجازت دی، اللہ نے تمہیں بننے سنورنے زینت اختیار کرنے کی بھی اجازت دی، اللہ نے تمہیں جو ہے عقل اور سمجھ اور صلاحیت بھی دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تو بجائے اس کے کہ تم ان تمام چیزوں کو سیدھے راستے میں خرچ کرتے، انجوائے کرتے، اس دنیا کی زندگی کو بھی انجوائے کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، وہ آسمان سے بارش برساتا، زمین سے مزید جو ہے وہ چیزیں نکل کر آتی ہیں تمہارے لیے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے کام یہ کیا کہ تم نے زمین میں فساد برپا کیا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائیوں کے مودیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی اونٹنی کو مار ڈالا، پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا گیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تکبر جو ہے نا، انہوں نے کیسا کیا، اور اللہ نے ان کا تکبر کیسا ذلیل و خوار کیا انہیں، کہ یہ بھی مہلت نہ ملی کہ اپنے گھروں سے نکل جاتے اس عذاب کے وقت، گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنی خیر کا پسند ہی نہ تھے۔ اب اس کے بعد لوط علیہ السلام کا جو چیز آ رہی ہے، اور اس کو ہم تیزی سے پڑھتے ہیں اور پھر تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس کی قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ یہ جو لوط علیہ السلام کا معاملہ ہے نا، ان کی قوم کا جو ان کی قوم کی گمراہی ہے، اس کو فی زمانہ ہمیں بہت جو ہے نا یعنی اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کا لبرل انوائرمنٹ جو ہے نا، آج کی لبرل بے حیا دنیا جو ہے، اس میں جس تیزی کے ساتھ اس فساد کو جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جس چیز کو رکھا ہوا ہے، اس کو جس فطرت پہ بنایا ہے، وہ اس سے جنگ کرے نا۔ یہ جو آپ کے سامنے اس وقت چیزیں آ رہی ہیں نا، گے اور لیسبین لوگوں کی تعداد، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اسی لائف سٹائل میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ یہ یعنی آپ کے سامنے بہت ساری ڈیبیٹس آتی ہیں، بہت سارے سائنٹیفک پروفز آتے ہیں، ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کو گرفت ہونا، کسی کا اختیار نہیں ہے اس پر کہ انسان اپنی اس خواہش کو کنٹرول کرے۔ اللہ تعالیٰ بنانے والا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جب بے حیائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد اتنا جو ہے وہ معمولی چیز ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، جب شادی بیاہ اور نکاح کی زحمت گوارا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جب بچے پالنے کی کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی، جب انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ کھلا اور بے ڈھنگا اور بے حیا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک وقت یہ آتا ہے کہ پھر اس کو مرد کو عورت میں اور عورت کو مرد میں لذت نہیں ملتی، اور وہ مزید شیطانیت کی طرف بڑھ رہا ہے اس وقت معاشرہ۔ اور اب یہ شیطانیت پیدا کی جا رہی ہے کہ مرد کے پاس جائے اور عورت کے پاس جائے۔ آپ دیکھیں ہمارے مطلب آپ کو ایسی جگہیں ملیں گی جہاں پر باقاعدہ سڑکوں کے اوپر کچھ خاص قسم کے رنگ کر دیے جاتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیے، آپ یہاں پر جو ہے تشریف لائیے، یہاں آپ کو ہر طرح سے رہنے کی آزادی ہے، کوئی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ کو بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو یہ جو چیزیں نا، اللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان جو ہے وہ اس حد کو گر جاتا ہے تو اللہ کا عذاب جو لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا وہ اتنا شدید
تھا کہ آج تک وہاں پر یعنی جو ڈیڈ سی کے نیچے یہ قوم جو ہے وہ غرق کر دی گئی، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، وہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی نا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اور ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ دیکھیے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور لیکن آپ دنیا میں اللہ کے پیغمبر کے گھر میں بھی رہ کر اگر آپ نے فساد کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہیں کیا ہے، اپنے نفس پر قابو نہیں پایا ہے، تو پیغمبر بھی آپ کو بچانے کا اختیار نہیں رکھتا نا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کے پورے تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں سے گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پر ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ وہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کی گھمنڈ میں مبتلا تھے اسے کہا اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شرک تو ان کے پاس تھا ہی، ساتھ میں جو تجارتی بددیانتیاں تھیں وہ اس وقت کی جو یہ والی سیکولر قوم تھی اس کے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لیکن ہم اپنا جائزہ بھی ضرور لیں کہ آج کا سیکولر انسان جو ہے وہ کس طرح سے دھوکہ دیتا ہے نا، اور کس طرح دھوکہ دینے کو لیگلائز کرتا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ ہمارے اندر یعنی ایمان لانے جو ایمان رکھتے ہیں نا، جو مسلمانوں جن کے پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ تجارتی ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، پھر اسی مال میں سے جو ہے وہ آ کر حج اور عمرے بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی مطلب اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسان کو کون جاننے والا ہے؟ یعنی ہم جس رب کے اوپر ایمان لائے ہیں وہ رب ہے کہ جو ہماری آنکھ کے اندر سے ہونے والی خیانت کو بھی جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کی گھمنڈ میں مبتلا تھے، کیا زبردست ہمیں پھیر لے جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں۔ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ کر آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ یہ جواب تھا رسول کا۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، اللہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس پر ہم نے اعتماد کر لیا ہے۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے قوم کے سرداروں نے جس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا اور وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی وہ گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی تھی۔ جزاک اللہ خیر کثیر پیاری بہنوں، آج کی کلاس کا وقت اوپر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم جو ہے وہ آیت نمبر 94 کے ساتھ جو ہے وہ واپس پلٹیں گے، اور انشاءاللہ سورہ اعراف کل پوری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیر شمالہ جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج سے انشاءاللہ اگلے چند دن تک شمالہ جی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور
آپ بہنوں کے علم میں یہ بات لانی تھی کہ یہ دورہ قرآن کا جو سلسلہ ہم نے آغاز میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ 3 دن یعنی ہر ہفتے کے 3 دن پیر منگل بدھ جو ہے یہ سلسلہ لگاتار چلے گا، لیکن چونکہ رمضان المبارک جو ہے وہ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم رمضان تک اپنا یہ سلسلہ جو ہے وہ مکمل کروا لیں۔ تو اب یہ بات طے کی گئی ہے کہ ہفتے کے 4 دن ہمارا دورہ قرآن جو ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ، یعنی پیر منگل بدھ اور جمعرات۔ پہلے ہمارے صرف 3 دن ہوتا تھا، پیر منگل بدھ، اب جو ہے وہ انشاءاللہ پیر منگل بدھ کے ساتھ جمعرات کے دن بھی اسی وقت پہ صبح میں، اور جو شام کا وقت ہے وہ اسی وقت پہ شام میں ہمارا دورہ قرآن انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس سارے مرحلے کو ہمارے حق میں حجت بھی بنائے، ہم سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے قرآن کو جڑنے والا بنا دے جس طرح اس کو مطلوب ہے، اور جتنی بہنوں کی محنتیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قبول کرے، اور ہم سب کو استقامت بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔